الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دیکھیں فقہ کس کو کہتے ہیں، اس میں ہم بات کر رہے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ائمہ اربعہ کے جو اقوال ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری بات جب حدیث کے سامنے ہو تو ہماری بات کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، تو اس میں ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں امام مالک کی بھی اگر آپ رائے دیکھیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، خطا ہو سکتی ہے، میری جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہو وہ لے لو، دوسری اگر مخالف بات ہو وہ چھوڑ دو۔ ان کو پہلے ہی پتہ تھا کہ ہماری بات جو ہے نا وہ باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہو سکتی ہیں، ہوں گی، تو یہ غلطی ہوگی، تو ان کو جو ہے نا تو ہم کو ان کی دلیل اگر نہیں معلوم، اگر ان کو دلیل نہیں معلوم، انہوں نے اجتہاد کر کے مسئلہ بتا دیا، تو ان کو معلوم تھا کہ ہو سکتا ہے ہماری بات خلاف ہو، تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جب ہماری بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو ہماری بات چھوڑ دو، کیونکہ جب عالم کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے نا تو وہ قیاس اتحاد کر کے فتویٰ دے دیتا ہے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر۔ اگر قیاس کرنے پر کوئی غلطی بھی ہو تو پھر بھی ایک اجر اس کو ملے گا، لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قیاس غلط بھی ہو سکتا ہے، کل کو ہو سکتا ہے کوئی اور حدیث مل جائے، ہماری بات غلط ہو سکتی ہے۔ تو ان کو اندازہ تھا، ائمہ اربعہ کا کہنا یہ ہے کہ جب ہماری بات قرآن حدیث کے خلاف ہو ہماری بات چھوڑ دو۔ اگر کوئی مالکی، شوافی ہو، حنفی ہو، ان کے لیے ضروری ہے کہ امام صاحب کی باتوں پر عمل کرو، حدیث کے سامنے اپنے اپنے اماموں کی باتیں چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو وہ ان کا ماننے والا اصل میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا کوئی، تو پھر وہ کہہ لیں کہ وہ ان کا اصل ماننے والا نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ہی میرا قول ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نہ میری تقلید کرو، نہ امام زوئی کی، نہ امام شافعی کی، نہ کسی کی تقلید نہ کرو، وہاں سے دین لو جہاں سے ہم نے لیا، کتاب و سنت سے۔ مطلب کہ آنکھ بند کر کے تقلید نہ کرو۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ چار مذہب میں سے کسی ایک کو ماننا ضروری ہے، کسی ایک کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک مذہب کی طرف اپنے آپ کو کرنا ضروری ہے؟ پھر آپ اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں، کیا ایسا ضروری ہے؟ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ آپ اس مذہب سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ کو اسی مذہب کے مطابق چلنا ہوگا۔ ہر بات سراسر غلط ہے، یہ بات سراسر غلط ہے، لیکن دیکھیں اگر کوئی نسبت کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، فقہ سے فائدہ لیں، حدیث کے سامنے ان کی بات چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے۔ آپ نام کی نسبت کر سکتے ہیں، اندھی تقلید نہ کریں تو پھر جائز ہوگا۔ حق صرف ان چار مذہب ہی میں نہیں ہے، باہر بھی حق ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اجتہاد قیاس کا دروازہ بند ہو چکا ہے 34 صدی ہجری سے، لیکن یہ روزانہ جو مسائل نئے نئے آنے والے ان کا حل آپ کیسے کریں گے؟ نصوص کو سامنے رکھ کر اجتہاد کریں گے نا، پھر اسلام ہمیشہ کے لیے کیسے ہوا؟ اگر اجتہاد کا دروازہ بند کر دیں گے تو پھر اجتہاد کا دروازہ بند کریں گے تو پھر چار مذہب میں جانا پڑے گا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک جاری رہے گا، قیاس قرآن حدیث کے اصولوں قاعدے کے مطابق اجتہاد ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے سامنے یہ سمجھنا یہ ہے کہ بات یا تو کوئی مجتہدین ہوگا، بعض لوگ خیال کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا سمجھنا یہ ہے کہ یہاں تو کوئی مجتہدین ہوگا، مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ کوئی مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہاں تو وہ مقلدی ہو یا مجتہدی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے درمیان والا راستہ بھی ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ فقہ کیا ہے؟ کیا کوئی بری چیز ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فقہ کوئی چند ائمہ کے اقوال رائے کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہ القرآن حدیث کو سمجھنے کا نام فقہ ہے، اور ہم یہ بھی اصولی باتیں دیکھ رہے ہیں، جب کسی کی بات حدیث کے خلاف ہو تو وہ چھوڑ دیں، قرآن حدیث کو ترجیح دیں۔ اگر آپ قرآن حدیث کی بجائے کسی عالم کی بات، پیر کی، امام کی بات لے رہے ہیں تو پھر آپ ان کی امتی کی پیروی کر رہے ہیں، پھر نبی کی پیروی نہیں آپ کر رہے ہیں، آپ نے ان کا نبی کا درجہ دے دیا۔ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ کچھ دو طرح کے لوگ ہیں، بعض لوگوں نے علماء کو کچھ سمجھا ہی نہیں، بعض ایسے فرقے آئے ہیں جنہوں نے علماء کو ایسا غلو کیا، مقدس بنا دیا کہ ان کی بات نبی تک لے گئے، اللہ تک لے گئے، انہوں نے نبیوں تک کا درجہ دے دیا، ان کی ہر بات ماننی آنکھیں بند کر کے، قرآن حدیث کی کوئی قیمت کو سمجھنے ہی نہیں، دیکھنے نہیں، نہ سننا ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے ہی بارے میں کچھ آخر میں کچھ چند چیزیں بھی ہم آگے بھی دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔